بھائیو اس کے بعد کون سا حق ہے؟ اب ہے 7واں حق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا۔ یہاں بھی ایک اہم بات سن لیجئے، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں کہ آل بیت کون لوگ ہیں۔ بعض لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی ہیں اور فاطمہ ہے اور بس، نہیں بھائیو، آئیے سنیے، اہل بیت ہم آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آل نبی ہیں، اہل بیت وہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہیں۔ الذین حرمت علیہم الصدقہ، وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، وہ صدقہ نہیں کھاتے، صدقہ نہیں لیتے۔ وہ کون ہیں؟ آل علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آل، ان کے بچے، صرف حسن حسین نہیں، جو بھی ان کے بچے ہیں، آل علی نیچے تک۔ وہ آل جعفر، سیدنا علی کے بھائی جعفر طیار، وہ ان کے آل، اور آل عقیل، عقیل جو سیدنا علی کے بھائی تھے، اور ایک اور بھائی تھے ان کے، طالب، لوگوں کو اس کا نام اکثر بہت لوگوں کو نہیں پتا، وہ 4، ابو طالب، اسی سے ان کی کنیت انہوں نے رکھی طالب۔ یہ 4 بھائی تھے، 3 اس میں سے مسلمان ہوئے اور ایک نہیں ہوا۔ وہ آل عباس، سیدنا عباس کے آل، عباس نبی سنگ کے چچا۔ وہ بنو الحارث ابن عبد المطلب، ایک بیٹا بنو حارث عبد المطلب کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جیسے عباس چچا یہ بھی چچا ہے، جیسے حمزہ چچا تھے، لیکن حمزہ کا ذکر اس لیے نہیں کہ ان کی اولاد میں سے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا، مطلب آپ پوچھ سکتے ہیں، سوچتے ہوں گے کہ سیدنا حمزہ کی اولاد کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ شہید ہو گئے تھے، جعفر بھی تو شہید ہوئے تھے، تو جعفر کی اولاد کا ذکر ہے، سیدنا حمزہ کی اولاد کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ان کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا؟ عباس کا نام لیا جا رہا ہے، سیدنا عباس نبی کے چچا، حارث کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو بھائیو اس کے بارے میں یہ ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی کوئی اولاد چھوڑ کے نہیں گئے۔ ایک بیٹی چھوڑی تھی زینب بنت حمزہ، اور ان کا ایک بیٹا تھا عمارہ تھا ان کا نام تھا، اور کہتے ہیں کہ اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے وہ بچپن میں مر گئے تھے، اور انہما طفلا قبل الہجرت، اور یہ بھی کہا جاتا ہے قیل مات عمارۃ قبل ان یسلم والدہ حمزہ، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سید الشہداء کے ایمان لانے سے پہلے وہ بچہ فوت ہو گیا تھا، تو اس لیے ان کا یہاں پر ذکر نہیں ہوا۔ کیونکہ یہ جب میں اس چیز کو پڑھ رہا تھا تو پھر میرے ذہن میں آیا، میں نے پھر اس پر تحقیق کی، پوچھا بھی اپنے جو شیوخ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے تحقیق کے بعد جو ما حاصل تھا تحقیق کا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ 5 ہو گئے، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل العباس، آل بنو الحارث ابن عبد المطلب۔ اس کے بعد وازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، وازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اللہ اکبر، وابناؤہ، اور آپ کے بیٹے، وبناتہ، اور آپ کی بیٹیاں۔ تو یہ کل 6 قسم کے یہ افراد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں ہیں۔ یہاں تھوڑے سے دلائل میں دوں گا، بعض لوگ آپ کی بیویوں کو اہل ہی نہیں سمجھتے، آل ہی نہیں سمجھتے،
آئیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تاکہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اہل بیت. اور یہ آیت سورہ احزاب کی ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے. آیت نمبر 33 وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا تم کو پاک کر دینا چاہتا ہے, پاک کرنے کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے بارے میں فرماتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں تم کو اذکرکم اللہ تم کو تذکیر کرتا ہوں, یاد دلاتا ہوں, اللہ یاد دلاتا ہوں فی اہل بیتی میرے اہل بیت کے بارے میں. اسی لیے صحابہ کرام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اہل بیت تھے ان سب کی عزت کرتے, ان کا احترام کرتے, ان کو تحفے تحائف دیتے. فقام صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحق آل بیتہ خیر قیام فبادلوہم المحبہ والتقدیر والاحترام. بہت احترام کرتے تھے, ان کو تحفے لا کے دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام کرتے, ان کو لا کر دیتے بہت زیادہ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی, نصیحت تھی. مسلم شریف کی روایت. اچھا, اور ایک دو آیتیں سن لیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا بھائی, بعض لوگ ان آیت کو پیش کرتے ہیں تب بھی وہ کہتے ہیں نہیں یہاں پر وہ آپ کے بچے مراد ہیں. اچھا جی, آپ نہیں مان رہے بیویوں کو کہ بیوی اہل میں ہے. آئیے میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک اور آیت سورہ ہود سے رکھتا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے خوشخبری لے کر آئے تو ان کی بیوی نے تعجب کیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. واضح ہے نا, وہاں کوئی اور تو نہیں تھا, کوئی بچے وغیرہ بھی نہیں تھے, وہ تعجب کر رہی تھیں. تو کہتے ہیں اللہ نے کہا کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے, اللہ کے امر میں. رحمت اللہ ہی اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں تمہارے اوپر اہل البیت اور گھرانے والوں اور نبی ابراہیم کی بیوی. اللہ تعالیٰ بیوی کو اہل بیت کر رہا, آپ پھر نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں. قرآن نہیں مانیں گے تو کیا مانیں گے آپ؟ مطلب قرآن کا انکار کرتے ہیں پھر. اور آئیے چلیے ایک اور نبی کا میں آپ کے سامنے ان کے بارے میں ایک آیت رکھ دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی بیوی کو لے کر نکلے تھے نا مدین سے, راستے میں کہیں کوئی آگ دیکھی تو کیا, تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ, کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی, اس کی بات آئی ہے, ان کی باتیں حدیث آئی ہے. اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. کہ انہوں نے دیکھا آگ تو کیا کہا فقال لأہلہ, اپنے اہل سے کہا. اہل کون تھی, کوئی اور تھا, بچے بھی نہیں ہوئے تو اس ٹائم, تو ان کی بیوی تھی ان کے ساتھ. ان سے کہا یہاں ٹھہرو, انی آنست نارا, مجھے کچھ احساس ہو رہا ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ آگ جل رہی ہے کہیں, تو میں وہاں سے کچھ لے کر آ جاؤں اور جو ہے یعنی لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی, یا وہاں پر آگ میں کچھ مجھے راستہ مل جائے. تو یہاں دیکھو بھائی کہ اہل بیت کو, بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ اہل کہہ رہا ہے, اور بھی کئی آیتیں ہیں. بہرحال
قرآن کی یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب جو قرآن کا منکر ہوگا وہ تو نہیں مانے گا، اور جو قرآن سے محبت کرنے والا سچا مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، مان جائے گا. نبی کی بیویوں کا بھی احترام کرے گا. اللہ ان کو ماں کہا ہے، اور اللہ نے ماں کہا ہے کس؟ مومنوں کا ماں کہا ہے، مومنوں کی ماں کہا ہے. النبی اولی بالمؤمنین النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہے، اور جو مومن نہیں منافق ہے اس کی ماں نہیں ہے، اور پھر احترام بھی نہیں کرتا. وہ حسبنا اللہ علیہ، گالیاں دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو میرے صحابہ کو گالی دے اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت، دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب کی اس کے پر لعنت ہے. نبی کے صحابی کو گالی دیتے ہیں. ان کے معاملات چھوڑ دو اللہ پر، آپس کے اختلافات، آپس کی کچھ کمی بیشی جو بھی ہوئی ہے، تم فیصلے کرنے والے کون ہو؟ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک امت تھی جو چلی گئی، ان کے لیے وہ ہے جو وہ کمایا، جو تم نے کمایا تمہارے لیے تم سے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے. ہم یہی بحث میں لگے ہوئے، فلاں فلاں فلاں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. تم اپنی دیکھو. ہاں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مومن ہوگا وہ ان سے نفرت نہیں بلکہ ان کے لیے دعا کرے گا. قرآن پاک میں سورہ حشر میں فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا. ان لوگوں کے بعد جو آئے، صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اپنے ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر گئے، مسلمان ہوئے، ان کے لیے. مومن، اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جو مومن ہوگا وہ اپنے سے پہلے مسلمان جو صحابہ کرام تھے، سب سے پہلے سابقون الاولون، اور یہ صحابہ، ان کے لیے دعائیں کرے گا. جو منافق ہوگا ان کے لیے ان پہ لعنت بھیجتا ہے، وہ لعنت انہی پہ پڑتی ہے، پھٹکار پڑتی ہے انہی.